یہ ہفتہ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد وہ پہلا ہفتہ ہے جس میں جمہوریت کو، سیاست کو سانس لینے کا موقع ملا ہے، اور وگرنہ جمہوریت اور سیاست دباؤ کا شکار تھی مسلسل. لیکن ہفتہ رواں میں تھوڑا سا اس کو سانس ملا ہے، اور جو سیاسی حکومت ہے اور اوورآل جو پارلیمان ہے اور جو جمہوریت کی آواز ہے، وہ جو بہت دبی ہوئی تھی، وہ پہلی دفعہ کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں ظاہر ہے ایک طرف طاقت ہے اور دوسری طرف سیاست ہے. تو ہم چار آج تک بڑے تجربے ہوئے ہیں میری ہوش میں. پہلا تجربہ تو جنرل ضیاء الحق اور جنیجو صاحب کا تھا. تو وہ ہم دیکھتے تھے کہ ہر وقت یہ رولر کوسٹر پہ چلتی تھی حکومت، کہ جو ہے اگر سانحہ اوجڑی کیمپ ہو گیا ہے تو مقتدرہ جو ہے وہ مشکل میں آ گئی ہے، اور اگر جنیوا ایکارڈ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر پھر جو ہے مقتدرہ جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے سیاسی حکومت پر، تو وہ رولر کاسٹر آنکھ مچولی سولین میں اور مقتدرہ میں چلتی رہی، اور بالآخر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ جنوجو صاحب کو باوجود میجورٹی کے گھر جانا پڑا تھا. اب پھر دوسرا تجربہ ہوا جنرل مشرف کے زمانے میں، اور جنرل مشرف کے زمانے میں جو تجربہ ہوا وہ بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے جمالی صاحب تھے، پھر شوکت عزیز تھے. وہ بھی اسی طرح رولر کوسٹر چلتا تھا، لیکن سولین گورنمنٹ بہت کمزور تھی. جو سولین سیٹ اپ تھا بنسبت جو اس وقت کی مقتدرہ تھی. جنرل مشرف صاحب بڑے دبنگ بھی تھے اور ان کا پورا کنٹرول بھی تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب جنرل مشرف نے محترمہ کے ساتھ ایک ڈیل جو ہے وہ سائن کر لی، تو جو ہاؤس آف کارڈز تھا پی ایم ایل کیو کا، وہ جاتا رہا سیاسی حکومت کا. اور پھر اس کے بعد آخر کے جو واقعات ہیں اس میں ظاہر ہے جو ہے وہ جنرل مشرف خود بھی جاتے رہے. پھر ہم نے یہ دو ادوار بھی ابھی دیکھے ہیں، ایک جو ہے جنرل باجوہ صاحب کا، اور جو ہے عمران خان کا دور دیکھا. وہ بھی ایک ہائیبرڈ سسٹم تھا، لیکن اس میں فیس جو تھا وہ زیادہ تر عمران خان کا تھا. وہ چلتا رہا سسٹم، لیکن آہستہ آہستہ اس سسٹم کی خرابیاں بھی جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہو گئیں. اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو بات شروع ہوئی اکانومی پہ، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے تعلقات، پھر ان کی کارکردگی پہ بات شروع ہو گئی، اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد آئی اور عمران خان جاتے رہے. تو وہ بھی ایک رولر کوسٹر سیٹ اپ تھا. موجودہ سیٹ اپ بظاہر بڑا مستحکم ہے، اور اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بہت محتاط ہیں دونوں سائڈیں کہ کوئی خبر باہر نہیں آنے دیتے. اگر کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس کو چھپا کے رکھتے ہیں اور ریزالو کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور سروائیول بھی ہے، کیونکہ دونوں کا اینمی اکٹھا ہے اور دونوں کی سروائیول بھی اکٹھی ہے. تو اس لیے اس طرح سے جس طرح ماضی میں رولر کوسٹر چلتے تھے یا آنکھ مچولی چلتی تھی، اس طرح کی آنکھ مچولی نہیں چل رہی. مگر پھر بھی کیونکہ یہ ہے تو ایک غیر معمولی نظام، جس میں چلنا سولین کا اور ساتھ مقتدرہ کا چلنا، یہ اسی لیے تو اسے ہائیبرڈ کہتے ہیں کہ یہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سی سا کی طرح ہوتا ہے، کبھی ایک سائیڈ طاقتور ہو جاتی ہے، کبھی دوسری سائیڈ طاقتور ہو جاتی ہے. جیسے میں نے مثال دی جنیجو صاحب کی اور جنرل ضیاء الحق کی، تو اب بھی ویسا ہی چل رہا ہے.